اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلیں حکمت نمبر 127. وقال علیہ السلام من قصر فی العمل ابتلی بالہم ولا حاجت للہ فی من لیس للہ فی مالہ ونفسہ نصیب. چلیں کوتاہی عمل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص عمل میں سستی اور کوتاہی کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے، اسے کیا حاصل ہوتا ہے، اس چیز کو امام نے بیان کیا ہے. نفسیاتی چیز ہے، ظاہر سی بات ہے. جو شخص اپنے وظیفے، اپنے فریضے، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے متعلق امور کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی کرتا ہے تو سوائے ہم و غم کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فریضے کی ادائیگی، ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنا، نبھانا، یہ انسان کے لیے نشاط کا، فرحت کا سبب بنتا ہے، شادمانی کا، خوشحالی کا سبب بنتا ہے. کیونکہ انسان جب اپنے عمل کو اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا عمل بھی اچھا ظاہر ہوتا ہے. جب عمل اچھا ظاہر ہوگا ظاہر سی بات ہے انسان کو اس سے خوشی ملے گی. اب یہ چند دنوں پہلے، 2 دن پہلے، ٹھیک ہے، کارنامہ امتحان کا نتیجہ تقسیم کیا گیا، بانٹا گیا. ٹھیک، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے اچھی طریقے سے اپنا کام کیا ان کا نتیجہ اچھا رہا. نتیجہ اچھا رہا تو انہیں خوشی بھی ملی. اچھا رزلٹ دیکھ کر کے، اچھا نتیجہ دیکھ کر کے انہیں خوشی میسر ہوئی. جن لوگوں نے کوتاہی کی، جن لوگوں نے سستی کی، ان کا نتیجہ بھی خراب رہا. خراب نتیجے کے نتیجے میں سوائے افسوس کے، شرمندگی کے، بجائے اس کے، سوائے اس کے کہ انسان کف افسوس ملے اور کیا حاصل. امام نے توجہ، من قصر، قصر یعنی تقصیر کرنا، کوتاہی کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ عمل یعنی عمل. ابتلیا، ابتلا ہونا، مبتلا ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم یعنی ہم، غم، ساتھ ہوتا افسوس. کیا ہے ہم یعنی افسوس، اندوہ، رنج، یہ سب کہہ سکتے ہیں. من قصر فی العمل، جس شخص نے عمل میں کوتاہی کی، عمل میں سستی کی، ابتلی بالہم، وہ رنج و اندوہ میں مبتلا ہوا. عمل میں کوتاہی کا نتیجہ ہم و غم ہے. لہذا اگر ہم و غم سے بچنا چاہتے ہو تو عمل میں کوتاہی نہ کرو. عمل میں کوتاہی کرو گے تو اس کا نتیجہ ایک ہی ہے، وہ ہے افسوس، رنج و غم. یہ ایک مسئلہ. ایک دوسرا مسئلہ، دوسری چیز امام نے اس میں یہ بیان کی ہے کہ جس شخص کے مال اور جس شخص کی جان میں اللہ کا کوئی حصہ نہ ہو تو پھر اللہ کو ایسے مال اور ایسی جان کی ضرورت بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟
ولا حاجت للہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، فی من، اس چیز میں، لیس للہ فی، یا اس شخص کی، لیس للہ فی مالہ و نفسہ، کہ جس میں اللہ کے لیے اس کے مال سے اور اس کے نفس سے کوئی حصہ نہ ہو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اس کی، جس کے مال اور جس کے نفس میں اللہ کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یعنی بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جان دی ہے، زندگی کا مالک وہی ہے، زندگی کا خالق وہی ہے، جان بھی اسی نے دی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ تو انسان کے پاس جو قیمتی جان ہے، یا انسان کے پاس جو مال و دولت ہے، جو سرمایہ ہے زندگی کا، وہ سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جس نے دیا ہے اس کا کچھ حصہ تو ہے، اس کا کچھ حصہ تو ہے، اس کی شکر گزاری کے لیے مجھے اپنے جان کو تعب میں، مشکلات میں ڈالنا پڑے گا، نماز ادا کرنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا۔ جو مال اس نے دیا ہے، مال دیا ہوا اس کا ہے، اس کی راہ میں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بے دریغ بغیر کچھ سوچے ہوئے خرچ کرنا میرے لیے لازم اور ضروری ہے۔ خمس نکالنا، زکوٰۃ نکالنا، خدا کی راہ میں انفاق کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مثلاً کی اپنی جان کو خدا کی عبادت اور بندگی کے سلسلے میں تعب میں نہ ڈال کر کے، یا مال جو ہمارے پاس، اگر ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ محتاج ہو جائے نا۔ محتاجی تمہاری، وہ تمہارا تھوڑی محتاج ہے، وہ تو اس نے وعدہ کیا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ جان ہو چاہے مال ہو، دونوں نعمت ہے، ان نعمتوں کے سلسلے میں خدا کے شکر گزار بندے بن کر کے زندگی گزارو گے، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، زندگی بھی تمہاری بڑھے گی، تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کو تھوڑی ضرورت ہے، اس کو حاجت نہیں ہے۔ دینے والا حاجت مند کب ہوتا ہے؟ حاجت مند تو لینے والا ہوتا ہے نا، اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے تو وہ تمہارا محتاج رہے گا۔ اگر اس نے ہم سے اگر اس نے ہمیں تکلیف دی ہے، ہم سے کچھ عمل کا تقاضا کیا ہے، تو یہ تقاضائے عمل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محتاج ہے ان اعمال کا، نہ، اس عمل میں ہماری منفعت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس عمل کے وسیلے سے میرے بندے کو فائدہ پہنچے۔ مشیت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے نا اپنے بندے کو نفع پہنچانے کے لیے، تو چاہے تو مستقیماً بھی، لیکن جانتے ہو جو چیز مفت ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک چیز اور، آزمائش بھی تو اسی میں ہے، اللہ یہ بھی تو دیکھنا چاہتا میرا کون بندہ میرے حکم کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، کون لیاقت رکھتا ہے، کس کے اندر ظرفیت اور لیاقت ہے میری نعمتوں کے حصول کی، کسے دینا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لا حاجت للہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فی من، ایسے شخص کی، لیس للہ فی مالہ و نفسہ، کہ جس شخص کے مال اور جان میں اللہ کے لیے نہ ہو نصیب، کوئی حصہ۔ اللہ نے حصہ رکھا ہے، اگر تم حصہ دے رہے ہو تو یہ تمہارے لیے بات نہیں، اور اگر
حصہ نہیں دے رہے ہو تم تو اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد آگے حکمت نمبر 128. توقع البرد فی اولہ وتلقوہ فی آخرہ فإنہ یفعل فی الابدان کفعلہ فی الاشجار وَأَوَّلُهُ يُغْرِقُ وَآخِرُهُ يُغْرِقُ. امام نے موسم کے اعتبار سے انسان کو کیسے رہنا چاہیے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. کیونکہ یہ جو موسم بدلتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے اپنے آثار ہیں، ان کے اپنے نتائج ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو خصوصیت کے ساتھ امام نے سردی کے موسم کے سلسلے میں بیان کیا ہے. کہا ہے کہ ابتدائی سردی سے اپنے آپ کو بچاؤ، محفوظ رکھو، لاپرواہی نہ کرو، اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو. جب سردی کا زمانہ شروع ہو تو احتیاط کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور آخر میں جب جانے لگے تو خیر مقدم کرو. یعنی پھر احتیاط کرنے کی، اس سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے جیسے کسی کا خیر مقدم کیا جائے، کسی کو آغوش میں لیا جائے، کسی سے گلے ملا جائے، اس طریقے سے رہو. کیوں آخر ایسا امام نے فرمایا ہے کہ ابتدائی سردی سے پرہیز کرو، بچو، اور آخر سردی کا خیر مقدم کرو. امام فرماتے ہیں کیونکہ سردی کا موسم انسان کے جسم اور بدن پر ویسے ہی اثر کرتا ہے جیسے درختوں پہ کرتا ہے. فصلوں کا اثر صرف اور صرف درختوں پر نہیں ہوتا ہے، کھیتیوں پہ نہیں ہوتا ہے. موسم کا اثر انسان کے جسم اور بدن پر بھی ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ سردی انسان کے بدن اور جسم پر ویسے ہی اثر کرتی ہے جیسے درختوں کے اوپر اثر کرتی ہے. تو سردی کا موسم درختوں پہ کیا اثر کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ سردی جب آتی ہے تو ابتدا کی سردی درختوں کے پتوں کو جھلسا دیتی ہے، زرد کر دیتی ہے. ابتدائی سردی درخت کے پتوں کو جھلسا دیتی ہے اور آخر میں سرسبز و شاداب بنا کر جاتی ہے، ہرا بھرا کر دیتی ہے. تو ابتدائی سردی سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ درخت کے پتے کی طرح تم بھی جھلس جاؤ، زرد پڑ جاؤ. اور آخر میں خیر مقدم اور استقبال کرو تاکہ تمہارے اندر شادابی پیدا ہو، جیسے درختوں میں شادابی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. توقع البرد فی اولہ، توقع یعنی احتیاط کرو، بچو. البرد سردی، سردی سے فی اولہ، اس کے آغاز میں، اس کے ابتدا میں. ٹھیک ہے. سردی کے آغاز اور سردی کی ابتدا میں احتیاط کرو، بچو. وَتَلَقُّوهُ، اور خیر مقدم کرو، اس سے گلے ملو. فی آخر ہی، اس کے آخر میں.
سردی کے ابتدا میں احتیاط کرو اور سردی کے انتہا میں اس سے گلے ملو، اس کا خیر مقدم کرو۔ کیوں آخر فَإِنَّهُ کیونکہ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ کیونکہ فصل اور موسم انسان کے بدن میں عمل کرتا ہے، كَفِعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ جس طریقے سے موسم درختوں پر اثر کرتا ہے، موسم جس طرح سے درختوں پر اثر کرتا ہے ویسے ہی انسان کے بدن پہ اثر کرتا ہے۔ اولہ یحرق سردی کا ابتدائی دور اسے جھلسا دیتا ہے، خشک ہونے لگتے ہیں درخت، پتیاں زرد پڑ جاتی ہیں، سوکھنے لگتی ہیں۔ وآخرہ یورق اور سردی کا آخری زمانہ اسے پتے دار بنا دیتا ہے، سبز کر دیتا ہے، ہرا بھرا کر دیتا ہے، جو پتیاں گری ہوتی ہیں وہ دوبارہ آنے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مت سمجھنا کہ موسم کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ چلے ایک آخری حکمت پڑھ کے بات کو تمام کیا جائے۔ حکمت نمبر 129، عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك۔ عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك، یہ خدا کی معرفت کے سلسلے میں اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے سلسلے میں بہترین معرفت ہے، بہترین علم ہے معلوم۔ کہا جو شخص خدا کی عظمت، اس کی بزرگی کو پہچان لیتا ہے، جو خدا کی عظمت کا احساس کرنے لگتا ہے، پھر دنیا اس کی نگاہ میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک چیز کو ہر چیز سے بڑی انسان سمجھے گا تو جو بھی چیز اس کے مد مقابل میں آئے گی وہ چھوٹی ہی رہے گی۔ برعکس اگر خدا کی ذات سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کا احساس نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب خدا کی عظمت اور اس کی کبریائی کا احساس نہیں ہوگا تو دوسری تمام چیزوں کو دیکھ کر کے سمجھے گا بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ جو بڑی تھی اس کو بڑی آپ نے نہیں سمجھا، تب دوسری ہر چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے پیمانہ بنا لیا کہ بس یہ چیز ہے انتہا، اب اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اب جو بھی ہے سب اس کے ماتحت آتی ہے، سب اسی کے دائرے میں، اسی کے حدود میں، کوئی چیز قدر میں اس کے برابر نہیں ہے، کوئی چیز عظمت میں اس کے برابر نہیں ہے۔ خدا کی عظمت کا اگر احساس ہو جائے، خدا کی عظمت کو کوئی سمجھ لے، پہچان لے، خدا کی کبریائی کو، اس کی بزرگی کا علم اگر انسان کو ہو جائے تو دنیا چھوٹی ہو جائے اس کی نگاہ میں۔ ایسا جن لوگوں کی نگاہوں میں، جن لوگوں کی نظروں میں دنیا بڑی عظیم اور انہوں نے اپنے رب کو چھوٹا سمجھ رکھا ہے، ان کو خدا کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ اب جن کو خدا کی عظمت کا احساس ہوتا ہے وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے کے پاس تو ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جسے تو مل گیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے سب ہے نا، جس نے تجھے چھوڑ دیا اس سے کیا ملا؟ یہ بھائی اس کی تفسیر ہے، اس کی سمجھیے کی سمجھو۔ امام فرماتے ہیں عظم الخالق عندک، تمہارے نزدیک خالق کی عظمت کا احساس، تم اگر خدا کی بزرگی اور اس کی عظمت
کو سمجھ لو، احساس کرنے لگو، تو یہ سب غیروں صغیر ہو جائے، چھوٹی ہو جائے، المخلوق خدا کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب تمہاری نگاہوں میں چھوٹی ہو جاتی، عینک تمہاری نظروں میں ہے۔ اگر تمہیں خدا کی، خالق کی عظمت کا، اس کی بزرگی کا احساس ہو جائے، علم ہو جائے، تو تمہاری نگاہوں میں مخلوق، جس کو خالق کی عظمت کا اندازہ نہیں وہی مخلوق کو عظیم سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا، اور جس نے خدا کو عظیم سمجھ لیا، جس کو خدا کی عظمت کا اندازہ ہو گیا، پھر مخلوق اس کی نظر میں